بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں یکم محرم الحرام کے اعمال پیش کر رہے ہیں، جن اعمال کی برکت سے دشمن آپ کے مقابلے کی طاقت نہ رکھے اور زیر رہے، کیونکہ اسلامی مہینے کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جو محرم الحرام میں پہلی، دوسری، تیسری تاریخوں میں یعنی ابتدائے ماہ جو محنت اور عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس اعمال کے برکات، ان اعمال کے برکات پورے سال پر محیط کر دیتے ہیں، یعنی سال بھر ان کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ جو آدمی دشمن کو ہمیشہ مغلوب رکھنا چاہتا ہے، اپنے احوال اچھے رکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت خوشحال رکھیں، پریشانی نہ رہے، اور اسی طرح ایام کے یہ جو عدل بدل ہوتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا ہے، ایام کی ہیر پھیر، اس کے اندر جو تکلیفیں اور مصائب اور آزمائش ہوتی ہے، وہ اپنے منحوس سائے سال بھر کے لیے نہ پھیلائے۔ اسی طرح اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ سال بھر کے لیے میں پریشانیوں، ابتلاء و آزمائش سے محفوظ رہوں اور کسی قسم کی پریشانی دامنگیر نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ عمل کر لے۔ اللہ رب العزت سال بھر کے لیے اس کو خوشحال رکھیں گے، اس کی پریشانیاں دور کر دیں گے، اور پروردگار عالم اپنی رحمت کا سائبان اس پر رکھیں گے، یعنی خوشحال ہی رہے گا۔ یہ آیت الکرسی کا عمل ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی طاقت اور قوت ہے، اور کتنی چیزوں کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے، اسی طرح رزق کی فراوانی کے لیے، اسی طرح آپ اس کو دیکھیں کہ جنات اور شرارتی مخلوقات جتنی ہیں ان تمام کے شرور سے محفوظ کرنے کے لیے بھی یہ آیت استعمال ہوتی ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ سال بھر خوش رہنے کا عمل ہے، خوشحال رہے بندہ، دشمن مغلوب رہیں اس کے لیے یہ عمل پیش کیا جاتا ہے آپ کی خدمت میں۔ اسی طرح 10 محرم الحرام کا ایک اور عمل بھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس دن کوئی مسلمان اس عمل کو کرے تو پروردگار عالم سال بھر کے لیے اس کو روزی کی فراخی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، بعض علماء نے اس حدیث پاک کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اگر اللہ والوں کے تجربات سے بھی ثابت ہو جائے اور فضائل میں ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ روزی کی فراخی کے لیے 10 محرم الحرام کو آدمی شاہ خرچ ہو جائے، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر خوب خرچ کرے، تو اللہ پاک سال بھر رزق کی فراخی مرحمت فرما دیتے ہیں اور اس آدمی کو خوشحال رکھتے ہیں۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، 50 سال تک میں نے یہ عمل کیا، اور 50 سال تک میں نے اس عمل کی برکات کا مشاہدہ کیا ہے، یعنی رزق کو فراخ پایا ہے۔ 50 سال تک برکتیں اللہ نے عطا فرمائی، ایک دن کے لیے بھی فاقہ اور غربت نہیں آئی۔ تو ہم اس عمل کا اہتمام کریں تاکہ سال بھر کے لیے روزی کی فراوانی نصیب ہو جائے۔ تو جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، سال بھر کے لیے آدمی خوشحال رہے، کوئی پریشانی اپنا منحوس سایہ اس پر نہ ڈالے، تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ 360 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے یکم محرم الحرام کو۔ 360 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، پھر یہ دعا پڑھے، ایک مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت سال بھر پر اس دعا کے اثرات و برکات کو مرتب فرما دیتے ہیں۔
اللہم یا محول الاحوال حول حالی الی احسن الاحوال بحولک وقوتک یا کبیر یا متعال یا عزیز یا مفضال وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ دعائے مبارکہ ہے، اس دعا کو پڑھ لیا جائے۔ اسی طرح اگر آپ دشمن کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی محرم الحرام میں یہ عمل کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ دشمن آپ کا کبھی سر نہ اٹھائے، یوں سمجھیے کہ یہ عمل ایک چیلنج ہے۔ دشمن کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس حرکت سے باز آ جائیں، اگر وہ اس حرکت سے باز نہ آیا تو اللہ عز و جل اس کو کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے عبرت بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی یکم محرم الحرام کو عمل کیا جائے تو کوئی آدمی بھی اس عمل کو کرنے والے کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بشرطے کہ وہ آدمی خود بھی باشرع ہو، یعنی شریعت پر عمل کرنے والا ہو، عامل شریعت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خود چور چکار ہے اور عمل کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میرا ہاتھ نہ کٹے، چوری تو کی ہوئی ہے اس نے۔ اس طرح مصائب سے نہیں بچا جا سکتا۔ سب سے پہلے شریعت کا احترام ضروری ہے، پھر اس کے بعد معمولات کے اثرات و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی شریعت کا احترام نہیں کرتا، اللہ کے احکام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، عمل کیے جا رہا ہے اور پھر بدگمان ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے تو اس کا کوئی نتیجہ نظر ہی نہیں آیا، میں نے تو پڑھا ہے، عمل کیا ہے، لیکن کچھ بھی سامنے نہیں۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ جناب محترم ہاتھ تو نہیں لگاتے ناپاکی اور غلاظت کو، لیکن منہ سے نکالتے رہتے ہیں سارا دن۔ تو بہرحال 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی پڑھے۔ ہر ایک مسلمان کے لیے یہ مجرب وظیفہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل امر، کوئی مشکل معاملہ پیش آئے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرے، اور 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد 360 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور مغلوبی اعداء کے لیے، مقہوری اعداء کے لیے، دشمن کی رسوائی کے لیے عمل کر رہا ہے تو ہر مرتبہ آیت الکرسی کے اختتام پر یا قاہر ذی البطش الشدید پڑھتا جائے۔ جملے اور کلمے پر جب پہنچے تو پھر اس کے ساتھ ملا کر پڑھ لے یا قاہر ذی البطش الشدید، اس کا اضافہ کرتا جائے۔ جب اس سے فارغ ہو جائے، عمل مکمل کر لے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ اے اللہ فلاں دشمن ہے، وہ مجھے ذلیل و رسوا کر رہا ہے، میں اس کی مغلوبی چاہتا ہوں، میں اپنے اعداء کو ایسا چاہتا ہوں کہ ان کو وہ عبرت بن جائیں، آئندہ کسی اللہ والے، کسی نیک آدمی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت کو 2 جرائم ایسے ہیں جن پر غیرت آتی ہے اور پروردگار عالم نے اعلان جنگ کیا ہے، یعنی قطعاً وہ معاف نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک سود کا جرم ہے، جو لوگوں کی ہڈیاں پیس کر کھانے والے ہیں، ان کی رگوں سے خون چوسنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، پروردگار عالم کبھی ان کے ساتھ راضی نہیں ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جن کی بخشش نہیں ہے، اور پھر سود کا ذکر فرمایا، بڑے یعنی اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ سود سے بچو، یہ بھی انہی گناہوں میں سے ہیں جن کی بخشش نہیں ہے۔ یعنی حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ تو رہتے ہیں برقرار جب تک کہ معاملات حل نہ کیے جائیں۔ ہاں ایک آدمی نے کوشش تو کی ہے، سود بھی چھوڑ دیا، صدقے دل سے توبہ کی، جہاں تک ہو سکا کوشش کی کہ لوگوں کا حق ادا کر دیا جائے، اس کے بعد بھی اگر ایسے معاملات کچھ رہ گئے ہیں تو دن قیامت کے پروردگار عالم ایسے بندے کا بدلہ خود عطا فرما دیں گے کہ یہ جنت میں نے بنائی ہے، اس سے قرضہ لے لو یا یہ جنت لے لو۔ بندہ کہے گا اللہ مجھے جنت چاہیے، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت دے دیں گے، لیکن سچے دل سے توبہ کرے۔ اور دوسرا جرم جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ۔
جو آدمی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک عورت نے نازیبا کلمات کہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو کہا کہ فوراً اس کو تماچا لگاؤ۔ ابھی وہ پہنچ رہا تھا، پہنچنے سے پہلے خدائی قہر نازل ہوا اور وہیں گری اور مر گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر پہل ہو جاتی، آپ اس کو تماچا لگا دیتے تو پھر ہم نے اپنا انتقام لے لیا تھا، اللہ کا عذاب نہ آتا۔ لیکن جب اس نے گالیاں دی ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ جب ہی اس نے گفتگو ایسی کی تو اللہ کا قہر شروع ہو گیا نازل ہونا، اللہ کا غضب نازل ہو گیا اس پر۔ تو پروردگار عالم کو غیرت آتی ہے کہ میرے نیک بندوں کے ساتھ عداوت۔ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد گالیاں بکتا رہا۔ جب جانے لگا تو اللہ نے آسمان سے بجلی گرائی اسی پر، وہیں مر گیا، تباہ اور برباد ہوا، دونوں جہانوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کو اپنے پیاروں پر غیرت آتی ہے، لہٰذا اگر ہم صرف احکام شریعت پر عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو پھر تھوڑے بہت اعمال بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہ ہو، پھر لمبے چوڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات بھی اپنے گلے میں ڈال لیں تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، خاصا فائدہ نہیں ہوتا، بس ثوابی کام ہوتا ہے، نتائج مرتب نہیں ہوتے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ والے نے بڑے کام کی بات ارشاد فرمائی ہے، ان کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جزوی دین پر عمل کرتا ہے، ایک کام کیا خیر کا، دوسرا چھوڑ دیا، نماز کا اہتمام کرتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتا، اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، نگاہ کی حفاظت تو کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح ایک آدمی ایسا ہے جو نمازیں تو لمبی چوڑی پڑھتا ہے اور ماتھے پر نشان سجدہ بھی ہے لیکن معاملات ٹھیک نہیں رکھتا۔ تو ایسے لوگوں کو ثواب تو ہوگا، ضرور ثواب ہوگا، انہوں نے نیک کام کیا ہے، لیکن اس پر اللہ کی مدد اور نصرت کے جو وعدے ہیں وہ مرتب نہیں ہوں گے۔ اللہ نے جو وعدے فرمائے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ مدد کا اعلان کرتا ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، قدم قدم پر تمہاری مدد ہوگی، تو وہ مدد اور نصرت نہیں، ثواب ہوگا۔ جزوی دین پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن کامل ہو جانے سے اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ ہے۔ وہ خواہ ایک فرد کرے، ایک خاندان کرے، ایک قوم کرے، جو بھی دین پر عمل کریں گے اللہ کی مدد اور نصرت انہی کے ساتھ ہوگی، اور جو نہیں کرتے ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کر دیں گے تو کرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا، لیکن وعدہ نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں سب سے پہلے اعمال کرنے سے اللہ رب العزت کی ذات عالی کی رضا کی جستجو، جتنے کام اس نے بتائے ہیں کرنے کے سب کرنے چاہیے، جن سے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا چاہیے۔ پھر دیکھو کہ آپ کے عمل کے اثرات و برکات کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سارے معاملات آسان فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔